الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں دو حکم آرڈر خالق کائنات کی طرف سے، نمبر 1 اعبدوا ربکم، نمبر 2 فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ ہمیں دیے گئے۔ ان دو احکام کو ثابت کرنے کے لیے، عقل کو اپروچ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 5 دلائل پیش کیے، جن دلائل کو تفصیلاً سمجھایا جا چکا ہے۔ یعنی ان دو آیات میں ایمان باللہ، توحید باری تعالی اور شرک سے اجتناب کا حکم آیا۔ آیت نمبر 23 میں ایمان بالرسالت کی سچائی کو ثابت فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یاد رہے کہ ایمان بالرسالت میں 3 چیزیں شامل ہیں، نمبر 1 ملائکہ، نمبر 2 کتب اور نمبر 3 رسل۔ رسالت کے شعبہ اور ڈپارٹمنٹ میں تینوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کے ذریعے، کتب کلام الہی زمین کی طرف آتی ہیں اور آتی اللہ کے رسولوں پر ہیں، تو ان تینوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آیت نمبر 24 اور 25 میں ایمان بالآخرت کو بیان فرمایا۔ ہمارے احکام دلائل پر مبنی ہیں، اگر ان احکام کے برعکس نظام ہائے زندگی مرتب کرو گے تو اس کا رزلٹ، نتیجہ دن قیامت کے بھگتنا ہوگا۔ تو گویا ان آیات میں آیت نمبر 24 اور 25 میں ایمان بالآخرت کو بیان فرمایا، اور آیت نمبر 25 میں ان کے لیے خوشخبری ہے جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، جو ایمان لائیں گے اور عملی زندگی بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ یہ بشارت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو زبانی طور پر تو بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور ان کی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف بالکل زیرو ہوتی ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو آئیے دیکھیے آیت نمبر 25 میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ بشارت ایسی خبر جسے سن کر انسان خوش ہو جائے۔ تو پچھلی آیت میں فرمایا تھا فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم کی آگ سے بچو، یہ جرم کی سزا بتائی جا رہی ہے، اگر نہیں بچو گے تو پھر آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے بشر، ان کو خوشخبری دیجئے اجر کی، ریوارڈ کی، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ الصالحات، صالحہ کی جمع ہے، صالح اعمال، نیک اعمال، یہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس پر تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے 177 کے ضمن میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے جو کلام قرآن حکیم اپنے بندے پر نازل کیا، اور اس بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کی تشریح فرمائی اور عملاً پریکٹیکل کر کے دکھایا، اس کی ہدایت اور رہنمائی میں کیے گئے کام اعمال صالحہ کہلائیں گے۔ تو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو بشارت دیجئے کہ ان لہم جنات، بلا شبہ ان کے لیے باغات ہیں۔ یہ جو جنات ہے یہ جنت کی جمع ہے، اور جنات جن کی جمع ہے۔ جنات میں بے شمار باغات ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کی کمی بیشی کی مد نظر رکھ کر ان کو ڈیزائن اور ترتیب دیا گیا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے۔ ابھی اگلے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس کے ضمن میں آئے گا کہ اسکن انت
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ، اے آدم آپ بھی رہیے اور آپ کی بیوی بھی جنت میں. یعنی اس وقت جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، پیدا کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے جنت کو بنا دیا گیا تھا. تجری من تحتها الانہار، ان جنات اور باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. جہاں نہریں بہ رہی ہوں، ان فصلوں اور باغات میں درختوں کی جڑوں کو خود بخود پانی لگتا رہتا ہے، وہ سیراب ہوتی رہتی ہیں اور کثیر اور ذائقہ دار پھل حاصل ہوتے ہیں. پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ پرفضا مقامات پر رہائش انسانوں کے لیے خوبصورت مناظر پیش کرتی ہیں. پرفضا مقامات پر اور سمندر کے پانی کے مناظر دیکھنے کے لیے جو وہاں پر ہوٹلز بنائے گئے ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے. وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان بلکہ مسلمان بھی جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہوٹلز میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے خود پر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں اور جنت سے محروم ہو جاتے ہیں. جنت کی تفصیلات کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ اس جنت کی نعمتوں کو جب کسی نے نہیں دیکھا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. اس جنت کی نعمتوں کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ وہ شخصیت ہے جو معراج کی رات جنت کے کچھ مناظر دیکھ کر آئی. قرآن حکیم جنت کی کچھ نہروں کا ذکر کرتا ہے. آئے ذرا قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. سورہ محمد آیت نمبر 15 کو دیکھیے. مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کے احوال، وہ جنت جن کا وعدہ متقین سے کیا گیا. اس میں اب اللہ 4 نہروں کا ذکر کریں گے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں نہریں ہوں گی صاف ستھرے پانی کی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسی نہریں ہوں گی کہ دودھ جس کے ذائقے میں بالکل فرق نہیں آئے گا، یعنی دودھ کی نہریں بھی ہوں گی. وانہار من خمر لذت للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں بھی ہوں گی کہ جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، یعنی وہ عقل کو نہیں ماریں گی جس طرح دنیا کی شراب عقل کو مار دیتی ہے. وانہار من عسل مصفی، اور صاف اور شفاف شہد کی نہریں بھی ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور اس میں ہر طرح کے میوے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے. تو یہ کچھ جنت میں بہنے والی نہروں کا ذکر سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں بھی کر دیا گیا. اب اس آیت کا اگلا حصہ دیکھیے. کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی ان باغات میں سے کوئی پھل بطور غذا کے انہیں دیا جائے گا نا، تو قالوا، یہ کہیں گے، هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ، کہ یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے جا چکے ہیں. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کن پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے؟ دنیا کے پھلوں سے یا جنت کے پھلوں سے جو ابھی کچھ دیر پہلے کھا چکے ہیں؟ تو اس سے دونوں ہی طرح کے پھل مراد ہو سکتے ہیں، دنیاوی پھل بھی اور جنت کے پھل بھی. جنتی کو جنت ایک عظیم سلطنت نظر آئے گی اور غلمان موتیوں کی طرح کثیر تعداد میں ہوں گے. جو جنتی نعمتیں لوگوں کو پیش کر رہے ہوں گے، جب وہ پھل پیش کریں گے نا، تو یہ جنتی کہیں گے کہ کچھ دیر پہلے تو یہ پھل کھا چکے ہیں یا جنت میں یہ کھا چکے ہیں. تو وہ کہیں گے غلمان، سر جی، حضرت جی، کھائیں تو صحیح. جب کھائیں گے تو لذت اور ٹیسٹ مختلف پائیں گے. دیکھیے آج انسان نئی نئی ریسیپیز چاہتا ہے نا، نئی نئی ڈشز چاہتا ہے، مقصد صرف زبان کا ذائقہ ہوتا ہے. تو ہمارے رب ہمیں جنت میں لمحہ بلمحہ نئے ذائقے فراہم کرتے رہیں گے. اس لیے تو جن کی نظر جنت پہ لگ جاتی ہے نا،
وہ دنیا کی ڈشز اور ریسیپیز میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بس زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ غالباً شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، خوردن برائے زیستن، نہ کہ زیستن برائے خوردن، کہ کھاؤ بس زندہ رہنے کے لیے، نہ اس لیے کہ زندہ یہ کہ کھاؤ ہی زندہ رہنے، یہ کہ زندہ ہی رہو کھانے کے لیے۔ اب آیت کے اگلے حصے کو دیکھیے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں سے کیا مراد؟ یعنی برے اخلاق و کردار سے پاک، خامند سے بغض نہ رکھنے والی، غیر محرم کی طرف نہ دیکھنے والی، حیض و نفاس اور استحاضہ سے پاک، پیشاب و پاخانہ سے پاک، مطہرہ مفعول کا صیغہ ہے کہ ان کو رب کائنات نے پاکیزہ بنا دیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، جو عورتیں دنیا میں برے اخلاق اور برے کردار، کریکٹر سے دور رہیں گی، اپنے خامند پر اکتفا کریں گی، حیض و نفاس اور استحاضہ میں شرعی اصولوں پر عمل کریں گی، پیشاب اور پاخانہ کی گندگیوں میں پاکیزہ رہنے کے لیے اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہیں گی، مرنے کے بعد رب کائنات اس عورت کو مطہرہ پاکیزہ بنا دیں گے، اور ایسی دنیاوی عورت جنت میں حوروں سے بھی بلند درجے پر فائز ہوگی۔ اب دیکھیے آیت کے آخری حصے کو، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے کہ جو نعمت اور فیسیلیٹیز دی جائیں گی وہ کبھی واپس نہیں لی جائیں گی۔ کتنی نعمتیں گنوائی ہیں ذرا دیکھیے، جنات باغات ملیں گے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی یہ بھی کبھی خشک نہیں ہوں گی۔ پھر وہ جو ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ جو اللہ رزق دیں گے وہی ہوگا جو پہلے دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لمحہ بلمحہ نئے نئے ذائقے فراہم ہوتے رہیں گے، یعنی ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ عورتیں ہمیشہ ہی پاکیزہ رہیں گی، جوان رہیں گی، وفادار رہیں گی۔ ان تمام چیزوں سے ہمیشہ کے لیے انسان تب ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جب یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے باقی رہیں اور انسانی طاقتیں بھی ہمیشہ کے لیے جوان رہیں۔ تو پھر دیکھیے ہم فیہا خالدون، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم نسألک الجنہ، اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔